آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا اور حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ وہ نمازی ہے، روزے اس کے نامہ اعمال میں موجود ہیں، زکوٰۃ کی نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہے، یہ ساری نیکیاں اس کی زندگی کے اندر ہوئی ہیں اور اس نے یہ سارے اچھے کام کیے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کیا ہے کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی، کسی کا ناحق مال کھایا تھا، کسی کا بے وجہ خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا، تو ہر ایک مظلوم کو بقدر حق اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق کی ادائیگی باقی رہی تو ان کی خطائیں لے کر اس کے سر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، ہمارے وہم و خیال کے اندر تو یہ ہے کہ ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے بہت روزے رکھے ہیں، ہمارے گمان میں یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری زکوٰۃ ادا کی ہے، لیکن کبھی ان گناہوں کی طرف، اس ظلم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی جو ہم نے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج کامن طریقے سے لوگ گالیاں دیتے ہیں، مسلم محلوں کے اندر بائک پر چلنے والے اور بیٹھنے والے ماں بہن کی گالیوں سے کم گالیاں دیتے دکھائی نہیں دیتے، گندی اور فحش گالیاں بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اب یہ جملہ خاص طور پر ذہن میں رکھنے کا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا بے وجہ خون بہایا تھا، یعنی وہ شخص جو نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینے والا تھا، یہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تھیں، لیکن بے وجہ اس نے کسی کا خون بہایا تھا، یعنی کتنا بڑا ظلم اس نے کیا تھا، اس کو مارا اور کسی کو مارا پیٹا تھا، تو ہر ایک مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ یعنی اگر کوئی شخص نیکیاں کر کے یہ گمان کرے کہ میں کسی کا بے وجہ قتل بھی کر سکتا ہوں، مار پیٹ بھی سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نیک آدمی ہوں، میں صاحب اقتدار ہوں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ابن زیاد، یزید، شمر، یہ سب نماز پڑھنے والے تھے، یہ سب روزے رکھنے والے تھے، ان کے ماننے والے، ان کے معتقدین، ان کا نام بھی اپنے بچوں کی طرف منسوب کر کے رکھیں تو کچھ اور ہی مطلب عقیدت ان کی سامنے آ جائے گی۔ العیاذ باللہ۔ سن لو، ان ظالموں کا انجام تو دنیا میں آپ نے بہت مختصر دیکھا ہے، لیکن ان قاتلان حسین اور قاتلان اہل بیت کا انجام جو قیامت میں ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی نیکیاں اٹھا کر کے پروردگار مظلوم کو دے دے گا اور مظلوم کے گناہ اٹھا کر ان کے دامن، ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی نیکی کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، ورنہ یہ نیکیاں رائے گاں ہو جائیں گی۔